پیارے بچوں، آج ہم جو ہے دوسری غزل ریٹن بائی انشاء اللہ خان انشاء کا تخلص ہے۔ آپ دیکھیں گے تخلیق کار ان کے سلسلے میں کیا بیان کرتا ہے۔ نام سید انشاء اللہ خان تھا۔ نام کیا تھا؟ سید انشاء اللہ خان۔ اور تخلص انشاء، تخلص کے معنی شاعر کا نک نیم، تخلص کے معنی شاعر کا نک نیم، جو بنگال میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر؟ بنگال میں۔ ان کے والد میر ماشاء اللہ خان، میر ماشاء اللہ خان تھے۔ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی اور انہیں مختلف علوم و فنون کا ماہر کر دیا۔ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں انشاء مرشد آباد سے دلی آئے اور دربار سے وابستہ ہوئے۔ تو دور میں جو ہے وہ بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اور لکھے پڑھے لوگ جو ہے وہ دربار کے اندر جو ہے اپنا داخلہ کروا لیتے تھے۔ دلی کے حالات دیگر گم ہوئے تھے، دیگر گم بکھرے ہوئے تھے۔ دلی جو ہے بکھر گئی تھی اور ہے نا لوگوں کا جو ہے وہ مشکل سا ہو رہا تھا۔ جیسے آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کا رہنا محال ہو گیا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھانے پینے کا توجہ ہے، نہ کسی اور کام کا خیال دماغ کے اندر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 2-2.5 مہینے سے جو ہے تمام مخلوق پریشان ہے۔ پوری دنیا بھر کے اندر اس بیماری سے کیا ہے؟ پریشان ہے۔ اس طرح سے یہاں پر انہوں نے جو ہے دلی چھوڑ دی اور وہ واپس آ گئے مرشد آباد۔ دلی کی حالت دیگر گم ہوئے، لکھنؤ کا رخ کیا۔ پھر وہاں سے لکھنؤ یہ نوابوں کا شہر تو زمانے کے اندر، اور اردو کو صحیح طور پر سے جو بنایا گیا وہ جو ہے لکھنؤ کے لوگوں نے، لکھنؤ کے لوگ جو زبان اردو بولتے ہیں بڑی مزیدار اور سننے کے قابل ہوتی ہے۔ تلفظ کی ادائی اور آداب اور تربیت کے حساب سے وہ لوگ اردو بولتے ہیں جن کو سننا ہی جو ہے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم جو اردو بولتے ہیں کیسی اردو؟ بٹلر اردو، نہاڑتے نہاڑتے جا کو دھپ پدشن پڑا، یہ روز ہم بولتے ہیں، اس کی ہم بات سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ایک بھی اردو کا لفظ نہیں ہے، اس میں ایک بھی اردو کا لفظ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو آپ غزل پڑھے ولی کی، اس کے اندر ویسے اشعار جو ہے آئے ہوئے ہیں جو ہم اکثر اپنے گھروں میں بولتے ہیں، میں اتنا چاہیا، میں وہاں سے گیا تھا، انہیں کہاں گئی تھی، ادھر کیا ہی نہیں، وہاں سے جاؤ بیٹی۔ اس طرح کے الفاظ ہم جو ہے آج روز مرہ کی زندگی میں بولتے ہیں۔ ہاں ہم اردو پڑھ رہے ہیں، کہاں؟ کالج کے لیول تک، امتحان کے لیول تک۔ یہ گھر میں آنے کے بعد وہی اپنی زبان جو پرانی ہے وہی ہم جو ہے بولتے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے گھروں کے اندر بھی صحیح اردو بولیں تاکہ سننے والوں کو بڑا مزہ آئے اور وہ بھی جو ہے اردو کے اندر بات کرنے کے جو ہے قابل بنے۔ کچھ عرصہ مرزا سلیمان شکوہ کے ملازم ہوئے۔ مرزا سلیمان شکوہ یہ بھی شاعر تھے، ان کے شاگرد ہو گئے۔ پھر نواب سعادت علی خان کے یہاں پہنچ گئے۔ یہ نواب تھے سعادت علی خان، حیدرآباد میں نوابیت تھی اور لکھنؤ میں بھی نوابیت تھی، اور وہاں جو ہے وہ سعادت علی خان کے یہاں پہنچ گئے۔ لکھنؤ ہی میں ان کا انتقال ہوا، پوری زندگی لکھنؤ میں گزاری اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انشاء بڑے ذہین و ذکی تھے، ذہین، ہوشیار، ذکی، محنت کرنے والے، بڑے محنت اور جفاکش تھے۔ فطرت میں جدت اور اختراع کا مادہ بھی بہت تھا۔ فطرت میں جدت، لوگوں کو جوڑنے کا، اور اختراع، لوگوں کو اپنی طرف مدعو کرنے کا مادہ جو ہے بہت تھا۔ کئی زبانوں پر عبور ہوتے تھے، عبور، کمانڈ اوور دا لینگویج،
He was having good command over language. ان کی شاعری اپنے عہد کے ماحول کے آئینہ دار تھی. ان کی شاعری اپنے عہد زمانہ، علم سے کوئی آ چکا ہے، عہد جو ہے زمانہ، تو اپنے زمانے کے جو ہے وہ مشہور شاعر تھے. شاعری اپنے عہد ماحول کی آئینہ دار تھی. آئینہ دار نظر آنے والی. جیسے ہم آئینے میں ہم دیکھتے ہیں، اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اگر برابر نہیں ہے اسے میک اپ کرتے ہیں، بال بناتے ہیں، تو آئینہ کا لیے ہوتا ہے اپنی صورت کو جو ہے صحیح کرنے کے لیے ہم آئینے کا استعمال کرتے ہیں. یعنی مطلب ان کی شاعری کو سننا اور پڑھنا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم جو ہے آئینے میں دیکھ رہے ہیں. یعنی شوقی و ظرافت، ہجو و پکڑ پن سے ان کے زمانے درباری ماحول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو ان کے کلام کو سننے کے بعد اس زمانے کا کیا ماحول تھا دربار کے اندر اور نوابیت کے اندر، اس کا اظہار اس اندر میں انہوں نے کیا ہے، جس کے پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انشاء جو ہے کس درجے کے شاعر تھے. ان کی شاعرانہ خوبیوں کا اندازہ محمد حسین آزاد کے بھی شاعر ہیں، کئی جملے سے کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انشاء کی غزلوں کا دیوان عجیب ترسمات کا عالم ہے. انشاء کے غزلوں کا دیوان یعنی ذخیرہ، بک جو ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے جس میں وہ تمام اشعار لکھے ہوتے ہیں، اسے دیوان کہتے ہیں. جیسے دیوان غالب، سب ویسے ہی ان کا دیوان جو تھا، ایک کتاب تھی، اس کے اندر جو ہے وہ تمام باتیں ان کی لکھی ہوئی تھی. اور وہ پڑھنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ غزلوں کا عجیب ترسمات کا عالم تھا. ترسمات کہتے ہیں چپکنے کو. جیسے لو چمبک جو ہے کیا کرتا ہے، لوہے کی چیز کو اپنے کھینچتا ہے، ویسے ان کے غزلیات کو پڑھنے کے بعد آدمی جو ہے کیا ہوتا تھا، ان کی طرف کھینچا ہوا چلا آتا تھا. سننے کو بڑا مزہ آتا تھا اور توجہ دیتے تھے. زبان پر قدرت کامل، زبان پر بڑے حاوی تھے. بیان کا لطف یعنی بیان کرنے کا طریقہ بڑا مزیدار تھا. انشاء کی غزلوں کا دیوان عجیب ترسمات کا عالم تھا. زبان پر قدرت کامل تھا، بیان کا لطف، محاوروں کی جانشینی. تو انہوں نے جو ہے اپنے نظموں، اپنے غزلیات کے اندر محاوروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے. محاورہ سمجھتے نہیں، اسے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ضرب المثل، محاورہ وغیرہ، جو کچھ خاص لفظ ہوتے ہیں وہ تانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. محاوروں کی جانشینی اور ترکیباً خوش نما تراشیں دیکھنے کو قابل ہیں. تو انہیں غزل سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اور بھی ہم سنتے بیٹھ جائیں. کیوں کہ ان کا جو بیانی طریقہ تھا بڑا عجیب و غریب تھا، اور وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرے کھینچ لاتے تھے اپنے طرف. انشاء کے کلیات میں اردو کے تمام شعری اصناف موجود ہیں. اصناف جمع کس کی ہے؟ سخن کی. حصے تمام جو ہے چیزیں ان کی شاعری میں موجود تھے اس زمانے کے اعتبار سے. لیکن انشاء کی شاعرانہ عظمت غزل خوئی کی وجہ سے قائم ہے. تو انشاء غزلیات کے بادشاہ تھے، اور آج تک ان کا نام جو ہے کتابوں بھرا پڑا ہوا ہے. اور ہر سال جو ہے کسی نہ کسی کلاس کی کتاب میں ان کی غزل ضرور ہوتی ہے. تو وہ سے غزل کا دیوان ہے، اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے کلام کے اندر جو ہے انسان کے حالات زندگی کا جو ہے جائزہ لیا ہوا ہے. نثر میں انشاء ایک مختصر کتاب رانی کیکتی کی کہانی لکھی ہے. رانی کیکتی آپ سنیں گے. رانی کیکتی جو ہے راجہ دشرت زمانے میں ایک بہت حسین اور ملکہ تھی. زیر نظر غزل انشاء کی نمائندہ غزلوں میں سے ایک ہے. نمائندہ پسندیدہ
جو غزلیات ان کے لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک جو غزل جو ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک بہترین نمونہ ہے جس کے اندر وہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب ہم غزل کی شروعات کرتے ہیں۔ مجھے رونا آتا ہے شمع شہر پر، مجھے رونا آتا ہے شمع شہر پر۔ آپ دیکھیں گے صبح ہوتی ہے تو چراغ ٹمٹماتا ہوا بجھ جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اس کے بجھ جانے سے جسے وہ اس کا رس پگھلتا ہے موم بتی کا، ویسے میرے آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں کہ رات بھر جو جلتی رہتی ہے اور ہم آرام سے سوتے ہیں۔ ہماری حفاظت کے لیے موم بتی رات میں جو ہے کام گزرتی ہے اور ہر صبح جو ہے وہ پگھل کر گل مل جاتی ہے اور اس کی روشنی غائب ہوتی ہے اور ہم جاگتے ہیں تو بیچاری رات بھر ہمارے لیے وہ جاگتی رہی اور ہم سوتے رہے، اور جب ہم اٹھ گئے تو وہ سو گئی۔ مطلب یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ مجھے رونا آتا ہے شمع شہر پر کہ بیچاری اب مستعد ہے سفر پر۔ اب جو ہے وہ مستعد مانی آمادہ ہے، کمر بستہ ہے، تیار ہے جانے کے لیے، کہ بیچاری اب مستعد ہے سفر کے لیے، سفر پر۔ تب وہ اپنا سفر کرنے پر جو ہے وہ ممکن ہے۔ اجی کیوں رلاتے ہو مجھ کو، تمہیں کیا؟ اجی تم مجھے کیوں رلاتے ہو، تمہیں کیا؟ میرے گل ہونے سے تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ شاعر کہتی ہے موم بتی میں تو رات بھر آپ کی ڈیوٹی کرتی رہی، اب صبح ہوئی تو میرا کچھ کام نہیں ہے، تو میرے جانے پر جو ہے آپ کو رونا کیوں آتا ہے؟ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجی کیوں رلاتے ہو مجھ کو، تمہیں کیا؟ نہیں رحم آتا میری چشم تر پر، کیا تمہیں میرے آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں کیا اس کو ترس نہیں آتا؟ وہ کہتی ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے کھوئے گا، یہی وجہ ہے، یہی جو ہے وہ ایک راز ہے، تو مجھے کھوئے گا، پڑے پھیریے گا ہاتھ رکھے کمر پر۔ تمہیں تو پگھل گئی، اب تو کیا کر مجھے پکڑ کر جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے، یہی وجہ ہے تو مجھے کھوئے گا۔ اگر یہی معاملہ ہے رونے کا تیرا تو میں سمجھوں گی تو مجھے جو ہے کھو چکا ہے، تجھے جو ہے میرے پر جو ہے ترس نہیں آ رہا بلکہ میرے جانے کا غم ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو میرا کام ہی ہے رات بھر جلنا اور لوگوں کو اپنے نور سے منور کرنا، اور لوگ جو ہے بڑے آرام سے سو جاتے ہیں، شمع جو ہے شہر میں بجھ جاتی ہے تو بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، اور وہ شخص دل کے اندر، شاعر کے دل کے اندر ایک جو محبت تھی اس موم بتی کی جلنے کی، وہ ختم ہونے کے بعد اسے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شمع کہتی ہے اجی میں ہے اب کہیں بیٹھ رہی ہے، میں ہوں کہیں نہیں جا رہی ہوں، اب آرام سے بیٹھی ہے۔ اجی جی میں ہے اب کہیں بیٹھ رہی ہے، بس ایک باندھ تکیہ کسی رہ گزر پر۔ جو لوگ جا رہے ہیں وہ چھوڑ دو، تمہیں تکیہ آرام سے بیٹھ جاؤ میرے طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ اجی جی میں ہے اب کہیں بیٹھے رہیے، بس ایک باندھ تکیہ کسی، تکیہ مانے سرانہ پلو، بس ایک باندھ تکیہ کسی رہ گزرنے گزرنے والے، راستہ چلنے والے۔ کیونکہ انسان جب رات سوتا ہے تو کام کاج کے لیے جب صبح ہوتی ہے تو نکل پڑتا ہے، چل پڑتا ہے، جہاں پر کام کرنے جا رہا ہے، کچھ کرنے کی توجہ ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں جب صبح، اب تو زمانہ شمع کا چلا گیا، اب تو ہمارے گھر میں لائٹ آ گئے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں لائٹ گل کر بند کر دیتے ہیں اور اپنے کام کاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جنوں سے اگر آشنائی ہوئی تو، جنوں سے اگر آشنائی، جنوں کے معنی کیا معنی؟ جنوں سے اگر آشنائی ہوئی، مقول کو دے مار تو مختصر پر، مطول طویل، مقول یہ جمع ہے طویل کی، طویل نے لمبا چوڑا۔ جنوں سے اگر آشنائی ہوئی، جنوں کے معنی جنات، تو اگر ہم جنات کو دیکھیں بھاگ جائیں گے، لیکن شمع کے روشن ہونے سے جنات بھی وہاں پر نہیں آ سکتے۔
جنہوں سے اگر آشنائی ہوئی تو معطل تو دے مار تو مقصد پر، اگر تو جاگ جائے گا تو جن جو ہے بھاگ کر چلا جائے گا۔ جو جتنے دنیا میں مصیبت آتی ہیں اسے جو ہے دور کرنا یہ بس ہمارا ہی کام ہے، ہمیں جو ہے اسے درست کر سکتے ہیں، ورنہ کیا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ انسان جو ہے بشر کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، اشرف نے بڑا مخلوقات جمع مخلوق کی ہے۔ جتنی بھی دنیا میں اللہ نے مخلوق بنائے ہیں اس میں انسان کیا ہے، اس کا مقام اونچا ہے، اور ہر چیز دنیا میں جو بنی ہوئی ہے وہ انسان کے مفاد کے لیے، مفاد فائدے کے لیے۔ تمام چیزیں چاہے درخت ہو، چاہے پرندے ہو، چرندے ہو، حبیب جانور ہو، بری جانور ہو، جو بھی کچھ ہو، سب کا مقصد انسان کی مدد کرنا، انسان جو ہے ان سے اپنا فیض حاصل کرتا ہے۔ جنہوں سے اگر آشنائی ہوئی تو مطلوب کو دے مار تو مختصر پر۔ آخری مصرع، کچھ ایک صاف صاف اے لکھ شعر انشاء، تو انشاء خود اپنے آپ کے طرف متوجہ ہو کہہ رہا ہے کچھ ایک صاف صاف ایسے لکھ شعر انشاء، تو انشاء کیا کرتے ایسا شعر اور صاف صاف ہو جس کے معنی اور مطلب جو ہے واضح طور پر سمجھنے کے قابل ہو جو لوگ اس نظم کو سن رہے ہیں۔ کچھ ایک صاف صاف ایسے لکھ شعر انشاء کہ وہ مارے چشم صفائے گوہر سے، کہ وہ مارے چشمک صفائے گوہر، گوہر کے معنی موتی، گوہر کے معنی یہاں پر جو کہتے ہیں ڈائمنڈ، ہیرا، موتی وغیرہ، اسی گوہر کہتے ہیں۔ اور چشمک چشم یعنی آنکھ، چشمک صفا، صفا کے معنی پاک صاف نظر آنا، کہ وہ مارے چشمک صفائے گوہر سے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اجالا جو ہے سب طرف پھیل جاتا ہے، اسی کو یہاں پر جو ہے ایک جب ہیرا چمکتا ہے رات کے اندھیرے کمرے کے اندر اگر ہیرا ہم رکھ دیں گے چمکدار تو تمام کمرہ روشن ہوتا ہے۔ اور مثال میں آپ نے دیکھا ہوگا جگنو اندھیرے میں جو ہے اس کے پچھلے حصے میں جو ہے جسم کے چمکدار جو ہے وہ ریڈیم جیسا کلر ہوتا ہے، اور رات جو ہے وہ جب گھومتا ہے تو رات کو اپنا شکار کرتا ہے وہ روشنی کے اندر۔ تو اللہ نے ہر ایک کو جو ہے ہر ایک مخلوق کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، اور اسی کے بل بوتے پر انسان زندگی گزارتا ہے۔ جیسے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے عقل کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور عقل کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل بنے ہوئے ہیں۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور انسان جب علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو وہ ہر چیز کو سمجھنے کے لائق بنتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ہم جو کیا کریں، جیسے شمع جلتی ہے اپنے آپ کو جلائیں سے مراد آگ میں کودنا نہیں ہے، مطلب جس طرح سے وہ جل کر روشنی پہنچاتی ہے ویسے ہم جو ہے محنت کر کے لوگوں کو ہم سمجھائیں گے۔ کب سمجھائیں گے؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ اگر علم نہیں ہے تو ہم بھی سمجھا نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں تو ہمیں چاہیے کہ ہر اشعار جو ہے وہ دھیان سے پڑھیں اور اس کے مطلب عرض کر کے جو ہے اس کے معنی کو لکھنے کی کوشش کریں۔ امتحان کے اندر جو ہے غزلیات میں سے سوال جب نہیں ہوتے بلکہ کچھ اشعار آتے ہیں جس کی آپ کو تشریح کرنا پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس سبق کے آخر کے اندر جو ہے کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور اس کا مطلب آپ کو لکھنا ہے۔ سوالات ہوں گے، غزل سوالات نہیں ہوں گے، نظم پر ہوں گے اور اسباب پر ہوں گے۔ بات سمجھ میں؟ تو میرا بولنے مطلب یہ ہے تو غزلیات کو دھیان سے پڑھو اور ہر اشعار کے مطلب کو جو ہے ذہن رکھ کر کے جو بھی امتحان میں آئے اسے لکھنے کی کوشش کرو۔ تقریباً 10 مارکس کا جو ایک کوشچن ہوتا ہے جس میں تقریباً 5 اشعار ہوتے ہیں، جس کے 5 اچھے ہوتے ہیں، اور آپ کو سلیکٹڈ اشعار جو ہے جو آپ کو آسان لگتے ہیں وہ آپ حل کریں گے۔ بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر جو ہے اس نظم کو اس غزل جو ہم ختم کرتے ہیں، آئندہ جو ہے وہ دوسرے سبق کی طرف میں ہم متوجہ ہوں گے۔ دھیان سے پڑھائی کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حروفوں کے اعتبار سے آپ کی لکھائی درست نہیں ہے۔ لاسٹ دیکھا میں بہت سے بچوں کو جو ہے وہ لکھنے جب توجہ دینے کو کہا
اور ہر وقت جو ہے تختے پر جو ہے کئی قسم کے الفاظ لکھ کے بتایا میں، تو اردو لکھنا بھی کمال ہے. یہ آپ گروپ ایسے معلوم پڑتے جیسے کوئی پہلی یا دوسرے بچہ لکھ رہا ہے. تو اس کے آثار کیا ہم مرتب جب امتحان میں پرچہ لکھیں گے، جب بورڈ میں پرچہ جائے گا تو پڑھنے والا دیکھ کر ہنسے گا، ارے یہ پرچہ بچے نے لکھا ہے، کسی چھوٹے بچے نے لکھا ہے. تو ہمیں چاہیے، اب تو کالج کی کلاسز چل رہے ہیں، آپ گھروں میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ جو ہے آپ لکھائی کے اندر کیا صرف کریں، ایک بیاض منگوا لیں اور اس کے اندر جو ہے آپ جو کیا کریں، اپنے حروف کو لکھیں، کوئی املا لکھیں، کوئی کہانی لکھیں، جو بھی آپ کو آتا ہے وہ لکھیں. اور لکھی ترتیب کیا کرو، کتاب میں دیکھو کہ جو ہے کتاب میں جو الفاظ کس لکھے گئے ہیں، الف کہاں ہے، ر کہاں ہے، وہ کہاں ہے. آپ کیا کرتے ہیں، ر اوپر سے نیچے کھینچتے ہیں. ر اگر مل کر آیا کسی حروف میں سے کر، تو یہاں ر ک سے ملا ہوا ہے، وہ لکیر نیچے آئے گا. اگر اکیلا ہے اسے آؤ، الف واو اور رے، یہ 3 حروف لکیر بیٹھیں گے. دھیان سے دیکھو حروفوں کو یہ کیسے لکھے گئے ہیں، اور جو الفاظ آپ غلط ہوتے ہیں ان کو 5-10 مرتبہ لکھ کر پریکٹس کرو، جس سے آپ کی لکھائی جو ہے منزل عام پر آئے گی. جب آپ پرچہ لکھیں گے تو دیکھنے والا خوش ہوگا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس ملیں گے. جب وہ پڑھے گا تو اب اس کی لکھائی سمجھ میں نہیں آئے گی، پیپر جانچنے والے کو وہ کھاٹ کر دے گا، مارکس نہیں دے گا. زیادہ مارکس ملانا ہے تو کیا کریں گے، اچھے حروف لکھیں گے، اس کی پریکٹس ہمیشہ گھر میں کرتے رہو. یہ موقع اچھا ہے کہ آپ جو ہے صرف اسباق بیٹھ کے گھروں میں سن رہے ہیں. اور میں کہا تھا کہ لاسٹ جو بچے تھے ان کے پاس کتابیں تھی، بہت زیادہ نہیں تھے، بلکہ 1-2 کتابیں تھیں جو جھیراس کے استعمال کر رہے تھے. آپ بھی ان کے پاس جا کر جو ہے وہ معلوم کر کے کیا کریں، وہ کتاب حاصل کریں، اس کی جھیراس کر کے تمام کاپیاں بنائیں، اور ہر ایک کے پاس اگر وہ کاپی ہوگی تو پڑھنے میں آسان ہوگی. بغیر کتاب کے آپ جو ہے اسباق کو سمجھ نہیں پائیں گے. بغیر اسباق کے، بغیر کتاب کے جو ہے آپ جو ہے اسباق کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو برائے مہربانی آپ سے التماس ہے کہ آپ جو ہے کتابوں کو جو ہے لانے کی کوشش کریں، اور ایک بھی کتاب مل گئی اس کی جھیراس کر لو، اور سب تمام بچے جھیراس کریں گے تو بڑی آسانی سمجھنے کے اندر اور ہمیں پڑھانے میں بھی. اب پتہ نہیں کبھی کالج کھولیں گے، کب جو ہے بچوں کو آنا ہوگا پتہ نہیں ہے. مہاراشٹر میں تو جو ہے وہ آؤ اس مہینے کا مطلب جولائی کے آخر تک جو ہے وہ تمام اسکول کالج بند رہیں گے. یا کرناٹک گورنمنٹ کا ابھی تک جو ہے کچھ فیصلہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ بھی جو ہے اسے بڑھائیں گے. تو اگلا مہینہ بھی خطرناک ہے. آپ کو گھروں میں بیٹھ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اور اپنے وقت زیادہ پڑھائی میں صرف کرو. جو کتابیں ہیں بچوں کے پاس سے حاصل کرو اور ان کو پڑھ کر جو ہے اپنے معیار کو اونچا کرو، کیونکہ پاس ہونا کافی نہیں ہے. تو اس PUC سیکنڈ کے اندر آپ لوگ کلاس نکالنا ہے، فرسٹ کلاس ڈسٹرکٹ باتیں. ابھی مثال جو دیکھا میں اخبار پرچی جو ہے حروف جو ہے میں جب پڑھی جاتے ہیں بیٹھ گیا تو ہمارے فرسٹ ایئر کے، تو بڑا عجیب و غریب لگا کہ بچے جو ہے وہ اتنے اچھے حروف نہیں لکھے جس کی میں تمنا کیا ہوا تھا. پھر بھی آپ جو ہے اس میں آپ کامیاب ہو گئے. زیادہ سے زیادہ مارکس جو آپ کو مل سکتے ہیں وہ دینے ہم نے کوشش کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک ہیں، پھر بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے حروفوں کو سدھاریں، لکھائی کو سدھاریں. اور ہر ایک پیراگراف جب شروع کریں گے تو پہلی جو لائن ہوگی ایک ہی جگہ حاشیے چھوڑ کر کے جو ہے آپ لکھیں گے. جہاں وہ پیراگراف ختم ہوگا، جب دوسرا پیراگراف شروع ہوگا تو آپ بھی جو ہے حاشیے سے ایک آدھے جگہ چھوڑیں گے اور شروع کریں گے. آپ کتاب دیکھو، کتاب میں اسباق کیسے لکھے گئے ہیں. ایک بڑا سبق ہوتا ہے، اس میں کتنے پیراگراف ہوتے ہیں. ہر پیراگراف جو شروع ہوتا ہے وہ حاشیے سے آدھا جگہ شروع ہوتا ہے. تو برائے مہربانی لکھائی پہ توجہ دو. کیا ہے وہ؟ چہرہ انسان کی فہرست ہے. فیس از دا انڈیکس آف مین. تو چہرہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں. اب آپ کے اچھے حروف ہیں تو ایگزامینر جو ہے کیا کرے گا؟ خوش ہو کر وہ جو ہے اسے زیادہ مارکس دے گا، اور یہ آپ کی جو ہے کمائی ہوگی زیادہ مارکس ملانے کی. اور پھر سیکنڈ میں جو بچے زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کریں گے، آگے جو اچھا سے کورسز کرنا چاہتے ہیں، جیسے انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، میڈیکل ہے، اور بھی کچھ بھی، تو آپ کو جو ہے کلاس ملے گا تو جو ہے آپ کو آرام سے ایڈمیشن ملے گی اور آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. صرف پاس ہو کر جو ہے آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے، چانس نہیں ملے گا.
تو اگلے اب یہ امتحان آپ کی آخری منزل پہلے سیڑھی ہے، تو اس پر جو ہے آپ بڑے دھیان سے چڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے منزل مقصد کو حاصل کریں۔ تو یہ سال آپ کا بہت قیمتی ہے، یہ سال تو جو ہے چلا گیا، یہ سال چلا گیا، کچھ لوگ بیچ میں بہت فیل بھی ہو گئے، بڑا میں تعجب ہوا ایسے بچے کیوں فیل ہو گئے، سائنس کے سبجیکٹ کے اندر بہت کم مارکس حاصل کیے، جس کی وجہ سے جو ہے ناکام ہونا پڑا۔ خیر مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ لوگ جو ہے یہ جو چھٹیاں پڑھ رہے ہیں، کالج جب تک بند ہے تب اپنا وقت جو ہے کتابوں کی پڑھنے گزارو، اپنے دوست احباب سے رشتہ داروں سے جو ہے کتابیں حاصل کرو اور جو ہے اپنا اس کا جو ہے دھیان اور توجہ جو ہے کتاب پڑھ دیں گے۔ اس امید ہے ہم جو ہے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔